کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم دوسرے ملک میں آ گئے. میں ویڈیوز دیکھتی ہوں، دوسرے صوبوں کے لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہمیں دے دیں. یہ بڑی میرے لیے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں لاہور کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت شہر دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا لاہور لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں. تو میں دیکھتی ہوں لاہور میں، میاں والی میں، سرگودا میں، وزیر آباد میں، ساہیوال میں جب دیکھتی ہوں کہ گرین بسز جو ہیں وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہیں اور بھری ہوئی جا رہی ہیں. یہ بلال بیٹھے میرے سامنے، ٹرانسپورٹ کے منسٹر. ان کو آج صبح میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے کیا جو کیپیسٹی ہے، رائڈرشپ ہے، آپ نے کتنی ایکسپیکٹ کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ چند دن کے اندر ہم اپنی رائڈرشپ کراس کر چکے ہیں. اس کی وجہ ہے جب میں اپنے لیے گاڑی خریدتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ برانڈ نیو گاڑی ہونی چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے، آرام دہ گاڑی ہونی چاہیے. تو جب میں نے عوام کے لیے گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ برانڈ نیو گاڑی ہونی چاہیے، عوام کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑی ہونی چاہیے. میری گاڑی میں وائی فائی نہیں ہے، عوام کی گاڑی میں میں نے وائی فائی لگوایا ہے. میری گاڑی سی سی ٹی وی مانیٹرڈ نہیں ہے، عوام کے لیے، میری بہنوں بیٹیوں ماؤں کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ہیں. میری گاڑی میں اگر میرے موبائل کی یا میرے آئی پیڈ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو میرے پاس چارجر نہیں ہے، عوام کی گاڑی میں نے وہ چارجر لگوایا ہے. اور میرے لیے بڑی دل چھو لینے والے مناظر ہوتے ہیں جب میں دیکھتی ہوں کہ جو اسپیشل افراد ہیں، جو ڈفرینٹلی ایبل افراد ہیں، ان کے لیے جب وہ بس کے قریب آتے ہیں تو آٹومیٹک ریمپ اپنے آپ کھل جاتا ہے، جس کے اوپر ان کی ویل چیئر آرام سے چڑھ جاتی ہے، جس کے اوپر وہ واکر سے آرام سے چڑھ سکتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی. اور ان کو جو ہیلپر ہے بس کا، اس کو انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی اسپیشل فرد کو دیکھ کے آپ نے اس کو ہیلپ کر کے بس پہ چڑھانا ہے. تو ایک بار میرے پاس ایک ویڈیو آئی، شاید ساہیوال یا وزیر آباد کی تھی. تو خاتون نے، وہ بیچاری زمین پہ بیٹھی تھی، ٹانگوں سے معذور تھی، تو اس کو پکڑ کے بس ہیلپر نے جو ہے وہ بس پہ چڑھایا. تو میں نے پوچھا، میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو دیکھی، تو میں نے اپنی ٹیم کو کہا کہ مجھے اس خاتون کا پتہ کر کے بتاؤ. جب پتہ چلا تو یہ مجھے میرے علم میں آیا کہ وہ خاتون ایک نادار خاتون تھی اور ٹانگوں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے پاس ویل چیئر نہیں تھی. تو وہ کہتی، جب میں نے اس کو ویل چیئر پہنچا دی تو پھر ان کی ویڈیو آئی مجھے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ ان کے الفاظ تھے پنجابی میں کہ ریڑ ریڑ کے میری ٹانگوں میں زخم ہو گئے تھے، مریم نواز نے مینوں ریڑھی بھیجی ہے. تو اس دن کے بعد میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ اس دن کے بعد یہ بلال کو میں نے کہا، اور بلال نے آج مجھے بتایا کہ جو معذور افراد، جو اسپیشل افراد، فرد، خاتون، بزرگ، بچہ، اگر گرین بس پہ، الیکٹرک بس پہ آتا ہے اور اس کے پاس اسسٹیو ڈیوائس نہیں ہے، اس کے پاس اگر جو ویل چیئر ہے وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیٹا ہم اکٹھا کر کے ان کے گھروں پہ ان کو ویل چیئرز پہنچائیں گے. تو الیکٹرک بس کا ایک یہ بھی فائدہ ہو گیا ہے. اور میرے بہن بھائیوں، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جس طرح پنجاب کی عوام نے گرین بسز کو، الیکٹرک بسز کو ویلکم کیا. مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کے لیے محنت کرنے کے باوجود، دن رات محنت کرنے کے باوجود، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اچھی سواری پر جو ہے وہ اپنے وسائل خرچ کر سکیں. اور کہیں تو سواری ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے شہروں میں جہاں پر میں گرین بسز دے کر آئی ہوں، الحمدللہ لوگوں کو ملی ہے یہ سہولت. تو بہت سارے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ، سرکاری ٹرانسپورٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. میاں والی میں نہیں تھا،
حالانکہ میاں والی میں ایک فرد جو ہے وہ اقتدار کی سب سے بڑی کرسی تک پہنچا، لیکن میاں والی کے لوگ اس بس کو آج اتنے شوق سے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم نواز دی بس آ گئی، اور وہ بسز کے اوپر کھڑے سڑکوں پہ پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، بسز کے ڈرائیورز کو مٹھائی دے رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں جو ہے وہ بس آئی ہے۔ 20 روپے اس کا صرف کرایہ ہے، اور ابھی یہ خواتین کے لیے فری ہے، طلباء کے لیے فری ہے، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والوں کے لیے فری ہے، معذور افراد کے لیے فری ہے، اور 60 سال سے اوپر جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں یہ ان کے لیے بھی فری ہے ماشاءاللہ۔ صرف 20 روپے، آپ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ اور جہاں مرضی جاؤ، ٹکٹ صرف 20 روپے ہے۔ تو وہ لوگ جو سینکڑوں روپے دے کر رکشوں میں، ٹوٹی پھوٹی ویگنز میں، وینز میں، چنگچیز پہ گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے اور بھرے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، ان کے لیے تو یہ بس الحمدللہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور یہ جو آج ہم بسز چلانے لگے ہیں لاہور میں، تو لاہور والوں کو یہ خبر ہو کہ ٹھوکر سے رائے ونڈ تک پہلے کبھی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ سیف کھوکر صاحب، افضل کھوکر صاحب، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے فیصل کھوکر، آپ کا شکریہ، آپ نے بہت پیار سے آج میرا استقبال کیا۔ تو یہ بسز جو ہیں یہ اب رائے ونڈ میں پہلی سرکاری بس جا رہی ہے، یہ ٹھوکر سے رائے ونڈ جائیں گی، اور ٹھوکر سے کنال کے راستے، نہر کے راستے ہوتی ہوتی یہ جلو موڑ تک جائیں گی، جہاں پہلے